محمل مسلسل دستک پر کسمسا کر اٹھی اور بیڈ سے اٹھ کر ننگے پیر ہی چل کر دروازہ کھولا۔ اشر ہاتھوں میں شاپرز لیے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ آپ کے لیے کپڑے اور نیا فون۔ اس نے شاپرز آگے بڑھائے۔ میں نے تو یہ سب نہیں منگوایا۔ محمل نے سینے پر ہاتھ باندھے اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ ممی نے فون کر کے یہ سب منگوایا ہے۔ جانتا ہوں آپ آئی فون یوز کرتی تھی۔ انشاءاللہ میں وہ بھی خریدوں گا آپ کے لیے۔ مگر میں نے تو فرمائش نہیں کی آپ سے۔ محمل کی بات پر اشر خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کھڑا رہے یا جائے۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر اس سے شاپرز پکڑ لیے۔ ہم کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمل نے سر ہلا کر دروازہ بند کر دیا۔ اشر اور شمیم بیگم لاؤنج سے منسلک کمرے میں چٹائی پر کھانا چن رہے تھے جب محمل اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کی قمیض اور ٹراؤزرز زیب تن کر رکھی تھی اور دوپٹہ گلے میں پہن رکھا تھا۔ آ جاؤ بیٹی، شمیم بیگم نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ صبح کی بنسبت اب بہتر لگ رہی تھی۔ اشر محمل کے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور ٹی وی لگا دیا۔ قورمہ بنایا ہے میں نے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ شمیم بیگم نے پلیٹ محمل کی طرف بڑھائی۔ بیٹے، کوئی نیوز چینل لگا دو، 8 بجے کے ہیڈ لائنز بھی مس ہو گئے۔ بیٹے کو ہدایت دیتی وہ اب محمل کے لیے روٹی نکال رہی تھی۔ محمل نے اپنے لیے تھوڑا سا قورمہ پلیٹ میں نکالا۔ اشر نے سر ہلا کر نیوز چینل لگایا، جہاں پر ایک پریس کانفرنس کے بارے میں نیوز رپورٹر آگاہ کر رہی تھی۔ شمیم بیگم گاہے بگاہے نظر ڈالتے ہوئے بیٹے کے لیے پلیٹ میں قورمہ نکال رہی تھیں۔ پوڈیم کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اشر الجھن کا شکار ہو گیا کہ اس نے کہاں دیکھا تھا اس شخص کو۔ آواز تیز کر کے اس نے ماں سے پلیٹ لی اور ایک نظر سر جھکائے محمل پر ڈالی جو نوالا منہ میں ڈال رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے واصف صاحب کی ایک اولاد بھی ہے اور یوسف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کتنی جائیداد انہوں نے اپنی دوسری بیوی کے نام کی ہے۔ محمل کے ہاتھ تھمے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا جہاں اب سے کچھ دیر پہلے کی جانے والی پریس کانفرنس کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کا دل مٹھی میں بند ہوا۔ وہی اشر کے دماغ میں ایک جھلک آئی جب وہ محمل کے گھر اسے لینے گیا تھا، تب اسی کمرے سے وہ شخص نکلا تھا جہاں اس کے بعد وہ گیا تھا۔ وہ محمل کے والد کا دوست تھا۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ نہ جانے یہ اولاد جائز ہے یا نہیں۔ محمل کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ یہ حقیقت جانتی تھی، پر اب دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہوگی، سب اسے کتنی حقارت سے دیکھیں گے، اور یہ شخص جس کو وہ کچھ سمجھتی نہیں تھی، آج اسی کے سامنے وہ بے عزت ہو رہی تھی۔ اشر اور اس کی والدہ سیاست سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، پر ان دونوں اشخاص کو اشر محمل کی وجہ سے جان گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ اس نے فوراً سے چینل بدل دیا، جبکہ شمیم بیگم اس سب صورتحال سے بے خبر کھانا کھاتے ہوئے نیوز سن رہی تھیں۔ محمل کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی اور چپلوں میں پیر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمیم بیگم حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ اشر نے اس پر ایک نظر ڈالی اور واپس کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسے کیا ہوا؟ شمیم بیگم نے حیرانی کا اظہار کیا۔ آپ کھانا کھائیں، میں بعد میں دیکھوں گا۔ تھوڑی سی موڈی ہے ممی، میں دیکھ لوں گا نا، آپ کھانا کھائیں۔ اشر نے ماں کو ٹالنا چاہا اور ان کے لیے نوالا بنانے لگا، جبکہ قریشی ہاؤس کا ماحول مختلف تھا۔ واصف قریشی نہیں جانتے تھے کہ یوسف اقبال اتنی جلدی قدم اٹھائے گا۔ سفید کلف شدہ شلوار قمیض پہنے واصف بیٹھک میں داخل ہوئے۔ وہ بخوبی ماحول کے تناؤ کو محسوس کر رہے تھے۔ ہاجرہ اور صفورہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے سینٹر میں رکھے صوفے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ سیاسی مخالفین بھی بس۔ وہ سانس خارج کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔
وہ بالکل ان دونوں کے سوالوں کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا جو یوسف اقبال نے کہا وہ درست ہے؟ صفورہ کے لہجے میں ایک آٹھ تھی۔ وہ ساڑی پہنے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھیں، پر یوسف اقبال کی پریس کانفرنس نے ان کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ چاہے یہ جھوٹ ہی ہوتا، پر وہ اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ تم بھی کن کی باتوں میں آ رہی ہو؟ وہ خجل سا مسکرا کر صوفے پر بیٹھے اور ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ سیاست میں تو کردار پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ اچھا، اور بیٹی یہ سب کیا معاملہ ہے؟ بلکہ یہ یوسف اقبال تو آپ کا بڑا اچھا دوست تھا، آپ کو الیکشن میں سپورٹ کرنے والا تھا، تو اس نے رنگ کیوں بدلا؟ اس نے نکاح نامہ بھی دکھایا ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کی سچائی معلوم کی جائے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو۔ صفورہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سچ جاننا چاہ رہی تھیں۔ وہ شدید ہرٹ ہوئی تھی۔ اپنی کھوجتی نظریں انہوں نے شوہر پر جما رکھی تھیں۔ واصف صاحب ماتھے کو مسلتے ہوئے شدید جھنجھلائے ہوئے تھے۔ نہ صرف گھر والے بلکہ پارٹی کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا تھا۔ تم بھی مجھ پر یقین نہیں رکھتی؟ انہوں نے بہن کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ منافق دوست سے سمجھدار دشمن اچھا ہے، وہ بہت رسان سے کہہ رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بھائی، آپ مرد ہیں، 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ درست ہیں تو خوف کس بات کا؟ ثابت کر دیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاجرہ نے شانے اچکا کر آسان حل پیش کیا۔ بہت خوب، ویسے تو ہر وقت ایک اعلان جنگ کر رکھا ہوتا ہے تم دونوں نے، پر آج کیسے اس کے ساتھ کھڑی ہو؟ مجھے اس مشکل وقت میں تم دونوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہاجرہ پر طنز کیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں ہی وہ واحد عورت ہوں جو آپ کی بیوی اور بچے کی ماں ہے۔ اگر مجھے ہی یقین نہیں تو باہر لوگوں کو میں کیا یقین دلاؤں گی؟ آپ قسم کھائیں باسل کے سر کی کہ وہ یوسف جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ صفورہ کی آنکھوں میں بہت آس تھی، جبکہ واصف صاحب مٹھیاں بھیج کے رہ گئے۔ وہ اپنی اولاد سے پیار کرتے تھے، جھوٹی قسم کیسے کھاتے؟ اور اگر نہ کھاتے تب بھی باسل ماں کا ہی ساتھ دیتا۔ وہ عجیب کشمکش کا سے شکار تھے، جبکہ وہ دونوں خواتین دم سادھے ان کے جواب کے منتظر تھیں۔ صفورہ تو جلتے کوئلوں پر کھڑی تھی۔ واصف صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ جیب میں پڑا فون بجنے لگا۔ انہیں احساس ہوا کہ موبائل بھی ایک نعمت ہے۔ فوراً سے موبائل جیب سے نکالا۔ میری پارٹی کی طرف سے فون ہے، اور ایک اور بات، میرے بیٹے کو بیچ میں مت لاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نکاح نہیں کیا۔ اپنے الفاظ واصف کو خود ہی کھوکھلے لگے۔ قمیض درست کرتے وہ صوفے سے اٹھ کر بیٹھک سے نکل گئے۔ ہاجرہ کو صفورہ سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی بھائی کے ساتھ تھی۔ وہ ان کا سگا خون تھا، پر اس سگے خون نے اپنے بھائی کی آخری نشانی کی حفاظت نہیں کی۔ پر لاہور میں ماحول بھی ایسا ہی تھا۔ اسٹیج پر دلہا دلہن بیٹھ چکے تھے۔ گھر کے ہی لون کو خوبصورتی سے مہندی کے حساب سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کے سامنے ہی ڈانسنگ فلور تھا، جس پر وقفے وقفے سے نیون لائٹس اپنی روشنی پھینکتے تھے، اور اس کے سامنے ہی مہمانوں کے لیے کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ عنایا اپنے ہم عمر لڑکیوں میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باسل اسٹیج پر دوستوں کے ہمراہ دلہا دلہن کے پیچھے کھڑا تصویریں کھنچوا رہا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ عنایا پر پڑی، جو کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ چلو اب ڈانس وانس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باسل، تم نے مس کر دیا ریہرسل کے دنوں کو، اس کے ایک دوست نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ مجھے ناچنے کا شوق نہیں ہے، اور اگر سب ڈانس کریں گے تو تم لوگوں کو جج کون کرے گا؟ بندر ناچیں گے اور میں ڈگڈگی ہلاؤں گا۔ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے باسل نے شرارت کی۔ پہلے کہا ناچنے کا شوق نہیں، اور اب ڈگڈگی بجاؤ گے؟ یعنی کہ اس فیلڈ سے ہمیں تم نے متعارف کروایا اور تم نے سکھایا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ڈیک پر شادی کے گانوں کی دھن چل رہی تھی۔ تمہاری مہمان باہر سے آئی ہیں، شی مسٹ نو سم مووز، اس کو بھی شامل کرو ڈانس میں۔ باسل کو اپنے دوست کی بات سخت ناگوار گزری۔
اپنے دوست کو بغیر جواب دیے وہ صوفے کے ایک طرف سے گزرتا ہوا اسٹیج سے اتر رہا تھا کہ کوئی ادھیڑ عمر شخص اس کے قریب آیا۔ یہاں اس کے دوست اس کو باسل کے طور پر ہی ٹریٹ کر رہے تھے، پر باقی سب کے لیے وہ ایک سیاستدان کا بیٹا تھا۔ کیسے ہو باسل قریشی؟ وہ بہت بہت گرم جوشی سے انہوں نے باسل کو گلے لگایا۔ باسل مسکراتے ہوئے بہت فارمل انداز میں مل رہا تھا۔ تمہارے بابا بہت نڈر آدمی ہیں۔ انشاءاللہ تاجر برادری کو بہت فائدہ ہوگا۔ پر یہ کس اسکینڈل میں پھنس گئے وہ؟ ان کی بات پر باسل کا ماتھا ٹھنکا۔ شاید شور کے باعث اس نے غلط سنا ہے۔ کس اسکینڈل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ باسل نے ناسمجھی میں پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ اوہ سو سوری بیٹا، آپ شادی انجوائے کریں۔ ایک دفعہ پھر سے سوری۔ انہوں نے باسل کا شانہ تھپکا اور اپنی ہی بات پر کھجل سا ہوتے ایک طرف سے ہو کر چلے گئے۔ باسل نے فوراً قمیض کی جیب سے موبائل نکالا اور واصف کو کال کرنے لگا، پر ان کا فون بزی جا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ کر ماں کو فون ملایا اور چلتا ہوا ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تاکہ وہ شور سے دور رہے۔ ہیلو، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ایک دو بیل کے بعد ہی سفورہ نے کال اٹھا لی تھی۔ ان کی آواز میں بشاشت نہیں تھی۔ ماما، کیا اسکینڈل بنا ہے ڈیڈی کا؟ مجھے بتائیں۔ باسل نے چھوٹتے ہی ماں سے سوال کر ڈالا۔ سفورہ کچھ دیر خاموش رہی۔ دل چاہا کہ بتا دیں، پر پھر خود پر ضبط کیا۔ کیا آج تمہارے دوست کی شادی نہیں ہے؟ لگے ہاتھوں اپنے لیے بھی کوئی لڑکی پسند کر لو، شرارت سے کہتے ہوئے سفورہ نے بات ہوا میں اڑا دی۔ میں ننھا باسل نہیں ہوں جن کو آپ لوگ مسائل سے بچاتے تھے۔ مجھے ٹالے نہیں، بتائیں پلیز۔ میں آپ کی آواز میں خوف اور دکھ محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ نہایت فکر مند تھا۔ سفورہ کا گلا آنسوؤں سے بھر گیا۔ بیٹے، وہ گال پر لڑکتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ان سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یوسف اقبال کا دعویٰ ہے کہ آپ کے ڈیڈی نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کی کوئی ناجائز بیٹی بھی ہے۔ باسل کو لگا وہ غلط سن رہا ہے۔ ڈیڈی تو اس کے آئیڈیل تھے، بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارے ڈیڈی بھاگ بھاگ کر لاہور جایا کرتے تھے۔ وہ مجھے اب ٹال رہے ہیں، پر میں جان گئی ہوں کچھ ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں، اور روئیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماں کو تسلی دے کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے دوست اسے بلا رہے تھے، پر اب کسی چیز میں مزہ نہیں رہا تھا۔ اس کی ماں پر پہاڑ گر گیا تھا، وہ کیسے انجوائے کرے؟ وہ لمبے قدم اٹھاتا انایا کے پاس پہنچ گیا۔ چلیے جانا ہے، اٹھیے۔ وہ نہایت عجلت میں لگ رہا تھا۔ انایا حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو بہت سا فنکشن رہتا ہے، ابھی سے؟ آپ نے رکنا ہے رک جائیے، میں جا رہا ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر نہایت درستی سے کہتا وہ چل پڑا۔ انایا کے قریب بیٹھی لڑکیاں بہت غور سے باسل کو جاتا دیکھ رہی تھیں۔ انایا سر ہلاتی فوراً سے اٹھی اور تقریباً بھاگ کر اس کے قدموں کا مقابلہ کیا۔ گاڑی میں نہایت خاموشی تھی۔ انایا برے موڈ میں بیٹھی انسٹا چیک کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یوں کیوں اٹھنا پڑا؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ گاڑی بھی آہستہ چلائیں۔ اس کے سوالوں پر باسل لب بھینچے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر باسل کو دیکھا جس کے چہرے کا چہرہ نہایت سنجیدہ تھا۔ پلیز مجھے خاموشی چاہیے۔ اس نے سخت لہجے میں اسے باور کروایا کہ وہ خاموش رہے۔ انایا نے شانے اچکا کر ہاجرہ کو میسج کر دیا۔ اصل معاملہ اب وہیں بتائیں گی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ماں کو کسی طرح ٹال کر وہ کمرے میں لٹا آیا تھا، پر وہ کھانے کے وقت سے محمل ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کھانا گرم کر کے وہ ٹرے اٹھائے محمل کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ دکھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بدتمیزی بھی کر دے، پر وہ ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ پر اس کو پکارے کیسے؟ محمل؟
نہیں، نام سے تو اس نے کبھی اس کو نہیں پکارا تھا، مس محمل، مگر اب تو وہ مسز ہے۔ مس محمل ہی ٹھیک رہے گا۔ کسی ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے محمل کو پکارنا شروع کیا۔ مس محمل، جواب ندارد۔ مس محمل، میری بات سن لیں۔ اس نے اب ٹرے کے کونے سے دروازہ بجایا پر جواب نہیں ملا۔ اس کے کمرے سے ایک دروازہ باہر ٹیرس کی طرف کھلتا تھا، یقیناً وہی ہوں گی یہ۔ وہ وہیں سے مڑ کر چھوٹی سی راہداری عبور کر کے ٹیرس کی طرف کھولتے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ بنا شور کیے کھولا۔ اس نے قدم باہر رکھا تو محمل وہیں کرسی پر خیالوں میں گم ملی۔ وہ کتنی یزمردہ لگ رہی تھی، جیسے سوکھا گلاب ہو۔ وہ کالج کی محمل تو کہیں کھو گئی تھی۔ اشر گلا کھنکھار کر آگے بڑھا۔ محمل اس کی آمد سے چونک گئی۔ اشر نے آگے بڑھ کر ٹرے اس کے سامنے پڑے میز پر رکھا اور ریلنگ کے پاس ہی ابری ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ محمل اس کو نظر انداز کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا تھا، پلیز کھانا کھا لیں۔ انگلیاں باہم پھنسائے اشر نے آہستہ سے کہا۔ محمل ٹس سے مس نہیں ہوئی، جیسے یہاں کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ اشر نے ایک اچٹتی نگاہ محمل پر ڈالی۔ جانتا ہوں بہت مجبوری میں یہ رشتہ جڑا ہے، آپ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے۔ سر ہلا کر اشر نے اٹھنے کا قصد کیا۔ میں اٹھ جاتا ہوں، آپ آرام دہ ہو کر کھائیں۔ میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ اس کے لہجے کی چبھن نے اشر کو نظر اٹھانے پر مجبور کیا۔ کتنی حقارت تھی ان نظروں میں۔ یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں تکلیف میں کیسی لگتی ہوں؟ کتنی جلدی بدلہ اتر گیا، یہ باور کروانے آئے ہو تم؟ اس کی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہو رہی تھی۔ یہ کہنے آئے ہو کہ بد دعا لگی ہے میری تمہیں؟ محمل کے چہرے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے غصہ غم نکالنے کے لیے کوئی چاہیے تھا، سو کرا اشر کے نام نکلا۔ یہ دکھانے آئے ہو کہ تمہیں میں نے پناہ دے رکھی ہے، احسان کیا ہے۔ فکر نہ کرو، اتار دوں گی یہ احسان بھی۔ اشر افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اشر کی آنکھوں میں اپنا نام بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، میں نے جو بھی کیا آپ کو بچانے کے لیے کیا، اللہ گواہ ہے میری نیت صاف تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ دے گا۔ وقت ثابت کرے گا کہ آپ کی سوچ میرے لیے غلط تھی۔ وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ گیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ محمل گہری سانس لیتی اپنے اعصاب ریلیکس کرنے لگی۔ اس نے تو کوئی طعنہ نہیں دیا۔ وہ حیران تھی، مگر دنیا کیا کہیں گی اگر NCA کی عوام کو پتہ لگا کہ وہ ایک سیاستدان کی ناجائز اولاد ہے، تو سب کتنی حقارت سے اسے دیکھیں گے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ لاہور میں بنے باسل کے گھر پر صبح بہت اداسی لائی تھی۔ ایک گرم موسم کی تباہی تھی، دوسرا ڈیڈی کے اسکینڈل نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ نوکروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، وہ بھاگتے دوڑتے باسل کا حکم مان رہے تھے۔ باسل بلیو ٹی شرٹ پہنے گاڑی کے پاس کھڑا سامان ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ انایا سفید ٹی شرٹ اور کھلا پاجامہ پہنے باہر پورچ میں آئی۔ باسل کو سامان رکھتے دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی۔ مجھے بتایا ہی نہیں کہ واپس جانا ہے، بس فوراً سے پلان بنا دیا۔ بیگ میں کپڑے رکھنے میں ٹائم لگے گا۔ تیز تیز کہتے وہ باسل کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ نہیں جا رہی، میں جا رہا ہوں۔ ازلی سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ انایا پر ڈالی۔ آپ آرام سے کام مکمل کر کے آئیے گا۔ وہ اب نیچے جھکا اور بیگ اٹھانے لگا۔ اپنے دماغ کو کول ڈاؤن کریں، ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ انایا نے سینے پر بازو باندھے۔ کیا آپ کے جانے سے مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ آپ بیچ میں نہ پڑیں، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ باسل نے رک کر اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے اسے باز رہنے کو کہا۔ میرا بھی تعلق تو ہے، انایا نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، جو سامان رکھ کر اب ڈگی بند کر رہا تھا۔ سادہ سا حال بتاتی ہوں، انایا کہتے ہوئے باسل کے پیچھے چل پڑی، جو اب ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔
اگر آپ کے ڈیڈی نے دوسری شادی کی ہے تو آپ اس لاہور والے گھر کی طرف جائیں، وہیں پر ساری حقیقت کھل جائے گی۔ باسل جھٹکے سے گھوما تو انایا کا سر اس کے بازو سے ٹکرایا۔ اف، کیوں مجھ پر؟ انایا نے ماتھا پکڑ کر باسل کو دیکھا جو اسے حیران اور غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ انایا باقی کے الفاظ ادا نہ کر سکی۔ تم اتنا سب کیسے جانتی ہو؟ ہاں؟ باسل کا لہجہ شک سے بھرا ہوا تھا۔ تم کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہی ہو؟ کیسے پتا ہے کہ وہ دوسری وائف یہی ہوں گی یا ہمارا یہاں کوئی گھر بھی ہے؟ انایا کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ رات ہی اس کی پھپھو سے بات ہوئی تھی اور وہ سب جان گئی تھی۔ باسل مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انایا اس کی کھوجتی نظروں سے سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، انایا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ حدیقہ، انایا نے چٹکی بجائی۔ اس کی بہن نگار یہاں پر آپ لوگوں کا کوئی گھر ہے، اس میں کام کرتی ہے۔ حدیقہ نے خود بتایا تھا، اور یوسف اقبال کی پریس کانفرنس سنی تھی میں نے۔ لاہور سے کی تھی انہوں نے یہ پریس کانفرنس، اور انہوں نے خود مینشن کیا تھا کہ یہاں لاہور میں دوسری شادی کی ہے۔ میں نے ایک تکا لگایا، مجھے بھی کچھ پتا نہیں۔ رات کو ہی ایک قسط دیکھ لی تھی شرلاک ہومز کی، اسی کا اثر ہے شاید۔ شانے اچکا کر انایا نان سٹاپ بول رہی تھی۔ یقین نہیں آتا تو حدیقہ سے پوچھ لیں۔ انایا نے حتی الامکان اپنی گھبراہٹ کو چھپانا چاہا۔ کیا کہ تم نے شرلاک دیکھی تھی یا نہیں؟ ہاں؟ انایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے میں کہہ رہی تھی کہ لاہور میں گھر والی بات اسی نے بتائی تھی، وہ پوچھ لیں۔ انایا کھسیانی بلی لگ رہی تھی، دوبارہ کندھے اچکا کر ہنسی۔ اسے باسل کی کھوجتی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اگر مجھے پتہ لگا کہ تم وہ نہیں جو تم شو کر رہی ہو، یقین جانو بہت برا ہوگا۔ اس کے ٹھنڈے لہجے میں کی گئی تنبیہ نے انایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا دی۔ خیر سے پہنچے؟ ہاتھ ہلا کر انایا نے اسے دعا دی اور فوراً سے اندر کی طرف بڑھی۔ کچن کی طرف بڑھ کر اس نے گہری سانسیں لیں۔ جو بھی ہے، تمہارے باپ کی بربادی اب شروع ہوگی۔ مجھے یقین ہے تم اس گھر میں ضرور جاؤ گے اور حقیقت کا علم ہوگا، انایا نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ قریشی ہاؤس کی بیٹھک میں پارٹی چیئرمین کی طرف سے 4 پارٹی اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پارٹی میں موجود واصف کے مخالفین کافی متحرک ہو چکے تھے، جو کہ پارٹی کے اندر ہی اندر واصف کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ سفورہ بیٹھک کے باہر کان لگائے کھڑی تھی، پر اسے صاف آواز نہیں آ رہی تھی۔ واصف نے رات سے ہی خاموشی طاری کر لی تھی۔ اگر آپ نے شادی کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، میڈیا کو بھی مسئلہ چاہیے ہوتا ہے، آپ اعتراف کر لیں۔ کیا اس سے پہلے کسی نے دوسری شادی نہیں کی؟ حاتم صاحب کافی بڑی عمر کے لگ رہے تھے، یہ چاروں واصف صاحب کے حامیوں میں سے تھے۔ بات صرف دوسری شادی کی نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جتنی جائیداد ان کے نام کر رکھی ہے وہ عیاں نہیں کی۔ اثاثے چھپانے کا الزام بھی لگایا ہے یوسف اقبال نے۔ فیصل داؤد نے اپنی رائے پیش کی، جبکہ واصف صاحب خاموشی سے ان کو سن رہے تھے۔ اور اسی بات کو لے کر مخالفین اچھالیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس کی شہ پر یوسف اقبال نے پریس کانفرنس کی؟ فیصل داؤد نے پرسوچ انداز اپناتے ہوئے سوال کیا۔ حدیقہ چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے بیٹھک کے دروازے کے قریب جا رہی تھی۔ سفورہ نے چڑھ کر اسے دیکھا، جو ٹرالی کو دھکیلنے کی وجہ سے شور پیدا کر رہی تھی۔ بات سنو۔ ان کے ذہن میں کوئی خیال کوندا تو فوراً سے حدیقہ کو بازو سے دبوچا۔ اندر جاؤ تو غور سے سننا کہ کیا کہہ رہے ہیں سب۔ آہستہ آہستہ چائے بنانا اور کوئی اہم خبر ہی لانا۔ حدیقہ ترحم بھری نظروں سے سفورہ کا بغیر میک اپ کے چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میڈم، میں کسی کی ٹو نہیں لگا سکتی، حدیقہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ سفورہ کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہارا باپ ہمارا وفادار تھا، تم بھی ہمارا ہی نمک کھا رہی ہو۔
اور اب جب پے بیک کا وقت ہے تو بی بی پارسا بن رہی ہے۔ یاد رکھنا، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری بہن کو بھی نکال دوں گی میں، اور کہیں کام پر بھی نہیں لگنے دوں گی، سوچ لو۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ ہدیکا کو دیکھنے لگی۔ ہدیکا نے گہرا سانس بھر کر حامی بھری۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا تو ہدیکا ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سب صرف ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئے اور پھر باتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ کیوں نہ آپ اپنے تعلقات بہتر کر لیں یوسف اقبال کے ساتھ؟ وہ آپ کے پرانے شناسا ہیں، اور نہ جانے کس بات پر وہ آپ کے اس قدر خلاف ہو چکے ہیں کہ الزامات پر اتر آئے۔ فیصل داؤد نے حل پیش کیا۔ ہدیکا پیالی میں تھرماس سے چائے ڈالنے لگی۔ کیونکہ اس کے بعد وہ کون سے انکشافات لائیں گے یہ ہم ابھی نہیں جانتے۔ کہیں اس سے نہ صرف آپ کی ساکھ بلکہ پارٹی کو بھی نقصان نہ ہو جائے۔ بہتر ہے آپ اسے روک دیں۔ ہدیکا آگے بڑھ کر چائے ان کے آگے رکھنے لگی۔ ان کی تجویز اچھی تھی، پر واصف صاحب جانتے تھے کہ یوسف اقبال دل میں کینہ رکھنے والے شخص تھے، اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہدیکا نے آگے بڑھ کر واصف صاحب کے سامنے چائے رکھی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یقیناً آپ کے پاس بھی کوئی حل ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے واصف صاحب کی چپ نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں سچ کہوں تو اس دفعہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ واصف نے آگے جھک کر چائے کی پیالی اٹھائی۔ بے شک آپ کو گھر سے بھی کافی کرٹیسزم کا سامنا ہوگا۔ عام دنوں میں بیویاں اتنی شکی ہوتی ہیں، جبکہ آپ کے کیس میں تو پھر ایک ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ حاتم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہدیکا ٹرالی دھکیلتی بیٹھک سے باہر نکلی تو صفورہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کچھ خاص بات نہیں ہوئی۔ ہدیکا ان کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ صفورہ کا دل چاہا اس کا چہرہ بگاڑ دے۔ سچ سچ بتاؤ۔ صفورہ نے آگے بڑھ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر قریب کیا۔ ہدیکا تکلیف سے مچلنے لگی۔ بس یہی بات ہوئی۔ ہدیکا بہت تکلیف میں بول رہی تھی کہ یوسف صاحب سے دوستی کر لی جائے اور مزید انکشافات سے روک دیا جائے۔ صفورہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ یعنی کہ یہ بات بھی درست ہے؟ صفورہ بڑبڑائی۔ اور بس اور کچھ نہیں کہا۔ ہاں بس صاحب سے حل کے بارے میں پوچھا گیا تو صاحب نے کہا کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بس یہی باتیں ہوئیں۔ صفورہ نے سر ہلا کر اس کے بال چھوڑے۔ حل اب میں بتاؤں گی۔ وہ ارادہ باندھتی 2 قدم کا فاصلہ طے کرتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر جہاں سب خاموش ہوئے تھے، وہیں واصف صاحب کو ان کا یوں آنا ناگوار گزرا تھا۔ تو یہ سچ نکلا کہ آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ وہ سلگتی ہوئی نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اور آپ سب کیا مشورے دے رہے ہیں؟ وہ چلتے ہوئے حاتم صاحب کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں۔ کم آن۔ صفورہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، جیسے بہت مشکلوں سے آنسو روک رکھے ہوں۔ وہ چاروں افراد ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ لاؤنج کا ماحول نہایت آکورڈ ہو چکا تھا۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ۔ جھک کر چائے کی پیالی رکھتے ہوئے واصف نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ صفورہ نے سمجھتے ہوئے کہا۔ سب آہستہ سے جھک کر میز پر پیالیاں رکھنے لگے۔ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو حل بھی نہیں نکلا۔ ابھی نہیں۔ جیسے ہی واصف کھڑے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے سب کھڑے ہو گئے۔ میں شام کو آؤں گا دفتر۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بالکل، شام کو بات ہوگی، کیونکہ میرے سامنے حل نہیں نکل سکتا نا۔ سب ہاتھ ملا کر تیز تیز قدم اٹھاتے بیٹھک سے جانے لگے، جبکہ واصف نہایت غضبناک لگ رہے تھے۔ سب کے نکل جانے کے بعد واصف سنجیدہ چہرہ لیے قدم قدم آگے بڑھے اور عین بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صفورہ بغیر ڈرے کھڑی ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ تو سنو صفورہ واصف، وہ نہایت آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے، پر آواز میں ایک تپش تھی۔ میں نے دوسری شادی کی ہے، یہ سچ ہے۔ صفورہ ساکت کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ وہ بالکل پتھر کا بت بن گئی تھی۔
اتنے سال وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی تھیں جو بٹا ہوا تھا، جو صرف ان کا نہیں تھا۔ ایک لمحے میں ہی وہ چھاؤں سے دھوپ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ صفورہ کا سکتہ ٹوٹا تو دانت پیستے ہوئے اپنے لمبے ناخنوں سے ان کا منہ نوچنے لگی۔ واصف صاحب اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا چہرہ چھل جانے کی وجہ سے جلنے لگا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بے قابو ہوئے حواس کے ساتھ شوہر پر حملہ کر رہی تھی۔ واصف اس بکھری ہوئی شیرنی کو قابو کرنے لگے۔ حدیقہ، حدیقہ، ہاجرہ! خود کو حملوں سے بچاتے وہ اب آوازیں لگانے لگے تھے۔ پاگل عورت، ہوش میں آؤ! خود کو بچاتے ہوئے واصف نے انہیں ایک تھپڑ دے مارا۔ صفورہ کے بال ان کے منہ پر گر گئے تھے۔ دوائیاں لاؤ، اس پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں ہاجرہ! پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ وہ دھاڑے تھے۔ میں پاگل ہوں؟ میں تو دماغ آپ کا بھی ٹھیک نہیں، جس کے پاس سگے رشتوں کا پاس نہ ہو، جو اپنی بہن کو بھی بیوہ کر دے، کیا وہ ذہنی طور پر ٹھیک رہے گا؟ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ حدیقہ کے ساتھ آتی ہاجرہ ان الفاظ کو سن کر ٹھہر گئی۔ ایک تکلیف کی لہر ان کے وجود میں دوڑی، پر گہرا سانس لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ واصف نے شکر کا سانس لیا۔ آؤ آؤ ہاجرہ، تم بھی سنو۔ ہاجرہ کو دیکھ کر صفورہ نے پھر سے بتانے کا قصد کیا کہ واصف نے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھا۔ جلدی کرو! ہاجرہ سرنج ایک چھوٹی سی شیشی میں گھساتی اس سے دوائی بھرنے لگی، جبکہ صفورہ مچلتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی۔ ہاجرہ نے شیشی میز پر رکھ کر مچلتی ہوئی صفورہ کا بازو پکڑا اور سوئی بازو میں چبھو دی۔ انجیکشن لگا کر ہاجرہ پیچھے ہٹی۔ اس کو باہر بھیج دیں، اس کی ذہنی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، ہاجرہ صفورہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس کے منہ پر بدستور شوہر کا ہاتھ تھا اور وہ آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر رہی تھی۔ اس دن اس بچی پر بھی ایسے ہی الزامات لگا رہی تھی۔ واصف نے آہستہ سے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ ہاجرہ اس کو افسوس سے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی اور بیٹھک سے نکل گئی۔ جہاں اتنے سال زیادتیاں ہوتی آ رہی ہوں، وہاں سکون کیسے ہوگا؟